ناظرین، پاکستان کے دفاعی نظام میں بہت طاقتور ہتھیار شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو طاقتور ہتھیار ہیں ان میں سے کچھ پاکستان باہر سے خرید رہا ہے، دوسرے ملکوں سے خرید رہا ہے اور کچھ خود بنا رہا ہے۔ تو باقی سب ملک بھی ہتھیار خریدتے ہیں، تو اس میں پھر ہم کیسے مختلف ہیں، ہم کیسے منفرد ہیں؟ انڈیا بھی تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنا بڑا بجٹ ہے، تو وہ بھی تو ہتھیار خریدتا ہے اور خبریں آتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ اب خبر آ رہی ہے کہ اس نے 114 رافیل طیارے خریدنے کا ایک سودے کی اب حکومت نے منظوری دے دی ہے، رافیل طیارے مزید خریدنے ہیں اس نے۔ تو پھر ہم یہ خبر کیوں سنیں اور کیوں اس پر ڈسکس کریں؟ یہ تو روٹین کا کام ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا، اور وہ کون سے ہتھیار ہیں مضبوط ہتھیار، ان کی میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان اپنے دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم میں، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کی فضاؤں کی نگرانی کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی فضا میں کوئی طیارہ، کوئی ڈرون، کوئی میزائل داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے تو پہچانتا ہے دور سے، اور پھر اس کو وہاں جا کے تباہ کرتا ہے۔ یہ ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، اور یہ اب ہر ملک کی ضرورت بن گئی ہوئی ہے۔ اور جو بھارتی فضائیہ ہے اس کا سربراہ کوئی آج سے کوئی یہ جو جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے، اس نے جب یہ نیا جو ان کا اس وقت جو سربراہ اس نے جب چارج لیا تھا تو اس وقت اس نے اس کی ضرورت پر بہت زور دیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہماری جو فضا ہے یہ پہلے محفوظ ہونی چاہیے، اور بہت بڑا چونکہ ہمارا رقبہ ہے، جغرافیہ ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ دفاعی نظام کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جو S-400 لیا تھا، روس سے لے کے رکھا ہوا تھا، جس پہ وہ اتراتے پھر رہے تھے، اس کی تو پھر تباہی ہو گئی۔ اب اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو جنگی تیاریاں ہیں، یا ایران اور امریکہ کی، یا اس سے پچھلے جو جنگ ہوئی تھی ایران، امریکہ اور اسرائیل کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب میزائل چل رہے تھے، جب ایئر بومبنگ ہو رہی تھی، تو تھاڈ، ایرو 1 اور اویکس اور پیٹریاٹ، کیا کیا نام آپ نے سنے کہ یہ سارے کے سارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں یہ لگے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ امریکہ کے، اسرائیل کو بچانے کے لیے اور امریکہ اپنے اڈوں کو بچانے کے لیے۔ تو ابھی بھی ایسے ہی ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ ایک آپ سمجھیں کہ طے در طے انہوں نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری طرف جو آئے گی چیز اس کو ہم رستے میں تباہ کریں گے، اور جو ان پہ جب حملہ کریں گے تو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارے مقابلے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مقابلہ ہے۔ تو پاکستان کے پاس اس سے پہلے، آج سے پہلے، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تھا HQ-9۔ اب یہ HQ-9 نے پچھلی مئی کی جنگ میں بہت اچھا پرفارمنس دی ہے، اور جو انڈیا کی جو آنے والی جو چیزیں تھیں ان کی ہمیں اطلاع دی۔ اب پاکستان اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایسا دفاعی نظام لانے جا رہا ہے جو انٹرنیشنل یعنی کہ امریکہ کے مقابلے کا، اور وہ ہے HQ-19۔ HQ-19 جو سسٹم ہے، اس کی میں کچھ خصوصیات آپ کو بتاتا ہوں اور پھر میں اگلے اس کی طرف جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ امریکہ کا جو تھاڈ ہے نا، تھاڈ امریکہ کا سب سے بڑا جو دفاعی سسٹم ہے وہ تھاڈ ہے۔ بڑا مہنگا بھی ہے، اس کی ایک بیٹری جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کی ہے اس میں، اور ایک میزائل جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کا میزائل جو چلتا ہے اگلے میزائل کو روکنے کے لیے۔ تو یہ اس کے مقابلے کا ہے، یہ چائنا کا بنایا ہوا ہے لیکن اس کا مقابلہ ہے، اور پوری دنیا کے دفاعی ماہرین اس کو مانتے ہیں۔ اب اس میں اس کی جو رینج ہے جس میں یہ دوسرے آنے والے میزائلوں کو پکڑ سکتا ہے وہ 3000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے، اور یہ بیلسٹک میزائل کو، کروز میزائل کو، سب کو یہ روکتا ہے اور روک سکتا ہے۔ اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ ماہرین اس کی رینج 1000 اور پھر جو اس کا اپ گریڈ ورژن ہے وہ 3000 ہے۔ اچھا جی، اب یہ انٹرسیپٹ کتنی اونچائی پہ جا کے کر سکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ کتنی دور تک یہ جا کے کر سکتا ہے، اب ایک آ گئی ہائٹ، تو وہ 200 کلومیٹر ہے، اور اس کا جو اپ گریڈڈ ورژن ہے اس کی ہے 500 سے 600 کلومیٹر اونچائی۔ اب 500-600 کلومیٹر تو ایٹماسفیئر کراس ہو جاتا ہے، 1000 کلومیٹر
کے اوپر جا کے آپ تقریباً ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہاں تک یہ یعنی کہ میزائل جو بیلسٹک میزائل ہے آپ کو پتہ وہ نیچے سے چل کے اوپر ایک ہائٹ بناتا ہے اور نیچے آتا ہے. تو اس کا مطلب 600 میٹر دور اس کو پکڑے گا اور جہاں وہ چل کے ادھر آ رہا ہوگا اس سے 3000 کلومیٹر دور ہی اس کو مار دے گا. یعنی کہ لمبائی میں فاصلہ اور اونچائی میں فاصلہ دونوں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر یہ کہ اس پہ جو اس کا جو گائیڈنس ہے جو اس کو بتاتا ہے جو سسٹم وہ راڈار سسٹم جو ہے اسے کہتے ہیں راڈار ہومنگ، ایکٹیو راڈار ہومنگ اور انفراریڈ سیکر. یہ جو انفراریڈ سیکر ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ انفراریڈ سے اپنے ٹھکانے کو اپنی طرف آنے والے خدشے حملے کو تھریٹ کو یہ دور سے پہچان جاتا ہے. انفراریڈ ریز اس کو بتاتی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی سے وہ بتا رہا ہوتا ہے. تو لانچر ہیں اس کے ظاہر ہے یہ 8.8 ویلر 8 یعنی کہ 8 to 8 ویلر یعنی کہ 8 ویلر ٹرکوں پہ یہ لگا ہوتا ہے اور یہ موویبل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. یہ اس کی صلاحیتیں ہیں اور پاکستان اس کو خرید رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور جو ہم ہتھیار لے رہے ہیں بڑا مضبوط اس کا بتاتا ہوں. وہ ہے پاکستان، وہ یہ خود بنا رہا ہے پاکستان، یہ والا جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان فاز سیریز میزائل، فاز FAAZ فاز سیریز میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے خود. اس میں اب آ کے اس کی ڈیولپمنٹ کے بعد اب آ کے اس میں شامل کیا جا رہا ہے ترکی کو، اور اس کی جو کوئی اسٹریٹجک ریزنز ہیں کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو میزائل ہیں یہ ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں. اچھا ان کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے سمجھنے کی بات ہے. آپ نے پچھلی جنگ میں دیکھا J-10C پہ PL-15 میزائل لگا ہوا تھا چائنا کا. اس نے کتنے کرتب دکھائے، رافیل مار گرائے. اب ہمارے پاس ہے JF-17 تھنڈر اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپ گریڈڈ ورژن 4.5 جنریشن کا جہاز ہے. یعنی کہ یہ رافیل کے مقابلے کا جہاز ہے، دنیا مانتی ہے اس کو. ابھی سعودی عرب میں اس کی جو پذیرائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس سے پہلے دبئی میں، اس سے پہلے برطانیہ میں، اور برطانیہ تک سفر، یعنی کہ یہاں سے برطانیہ اڑ کے جانا، مطلب کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور خصوصیات ہیں اس جہاز کی. اسی لیے پوری دنیا اس کے پیچھے. اب یہ جو میزائل ہیں، یہ میں جو فاز کہہ رہا ہوں، یہ اس کے لیے خصوصی طور پہ تھنڈر کے لیے بنائے جا رہے ہیں. یہ ہیں ایئر ٹو ایئر میزائل. ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہیں فاز سیریز، اس کی 3 قسمیں ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بیسیکلی ان کو 2 طرح سے، ایک کو کہتے ہیں راڈار سیکر، ان میں سے ان کو راڈار سیکر بھی کہتے ہیں اور ان کو انفراریڈ سیکر بھی کہتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ راڈار جو ہے وہ دشمن کا راڈار ہے، وہ گھوم رہا ہے، وہ اپنے کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی پوزیشن کو دیکھنا چاہ رہا ہے. تو آپ اس راڈار کو پہلے نشانہ بنائیں گے نا، پہلے تو آنکھیں پھوڑیں گے نا، تو پھر ہی آپ اس پہ جا کے حملہ کریں گے. ان میں سے ایک راڈار سیکر ہے، یعنی کہ اس کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کے مار دیتا ہے. دوسرا انفراریڈ سیکر. اب کچھ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا HQ-19 جو ہے وہ انفراریڈ بھیجتا ہے ساتھ، اور بھی ہے اس کی ٹیکنالوجی، لیکن ساتھ ساتھ انفراریڈ بھی بھیجتا ہے. اب جو انفراریڈ ریز ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی دشمن جو ہے، جو آپ کا مخالف ہے، وہ آگے بھیجتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آگے کیا 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 آ رہا ہے. تو جہاں سے وہ نکل رہی ہوتی ہیں یہ اس کو سیکھ کرتا ہے. یہ میزائل فاز اس کا ایک ورژن جو ہے، اور وہ اس کو جا کے نشانہ بنا دیتا. یعنی کہ بیسیکلی یہ دوسرے ملکوں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نشانہ بناتا ہے. اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط HQ-19 تھرڈ کے مقابلے میں، امریکہ کا تھرڈ، اور دوسروں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اب نشانہ بنانا، آنکھیں پھوڑنی ہے، اندھا کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ فاز سیریز ہے. اب فاز سیریز جو ہے اس میں جو فاز 1 ہے، جیسے میں نے آپ کو PL-15 کا بتایا، تو یہ بیسیکلی PL-12 کا کے برابر ہے، اور یہ میڈیم رینج میزائل ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ 100 کلومیٹر ہے. جہاز سے فائر ہوتا ہے ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 3.5 میک ہے.
یعنی کہ میک کا مطلب کہ یہ 3.5 یعنی کہ آواز کی رفتار سے 3.5 گنا زیادہ، اتنی اس کی سپیڈ ہے۔ اب دوسرا اس کا جو ورژن آئے گا جو بن رہا ہے وہ ہے فاز 2، اور اس کی جو رینج ہے وہ ہے 180 کلومیٹر تک، اور اس کی سپیڈ بھی 3.5 ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ایئر کرافٹس کو اور جو ان مینڈ ایئر کرافٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جس میں پائلٹ نہیں ہوتا وہ بھی اب جہاز بن گئے ہیں نا، تو ان کو، اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ راڈارز کو اور انفراریڈ ٹیکنالوجی کو۔ تیسرا جو ہے وہ ہے فاز SL، یہ بیسیکلی گراؤنڈ سے فائر ہوتا ہے۔ یہ پہلے جو تھے وہ سے فائر ہوتے ہیں جہاز سے، یہ گراؤنڈ سے فائر ہوتا ہے، اور یہ جو یہ اس کی جو رینج ہے وہ 20 to 25 کلومیٹر ہے۔ یہ شارٹ رینج میزائل ہے، اور اس کے جو کمالات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اپنے سامنے آنے والے ٹینکس اور سب چیزوں کو اڑا دیتا ہے۔ اب اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ میں آگے جا کے آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ ہمارے جو ہم جو ہتھیار شامل کر رہے ہیں وہ کیوں منفرد ہیں، باقی سب بھی کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا۔ اب میں آگے آ رہا ہوں، پاکستان ایک اور ہتھیار جو ہے وہ شامل کرنے جا رہا ہے، وہ ہے لیزر ہتھیار، لیزر ویپن، اور اسے DEWs کہتے ہیں۔ DEWs ہوتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز۔ یہ بیسیکلی دیکھیں، ایک ہے کہ آپ بارودی ہتھیار استعمال کرتے ہیں نا، یعنی کہ میزائل میں بھی بارود ہوتا ہے، گولی میں بھی بارود ہوتا ہے، بم میں بھی بارود ہوتا ہے، لیکن ایک اب ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ توانائی کو، انرجی کو استعمال کرتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ ایسی طاقتور اس کی ریزز اور ایسی طاقتور اس کی شعائیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سامنے جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کو پگھلا دے گا، گرا دے گا۔ تو یہ اب دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی نیوی نے اس وقت اس کا ایک ٹینڈر جاری کر دیا ہے باقاعدہ کہ ہمیں یہ چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے وہ چائنا کے پاس ہیں، ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، LY-1 ہائی انرجی لیزر ویپن ہے یہ، اور یہ اپنی طرف آنے والے کسی بھی ڈرون کو، خودکش ڈرون کو، یا جو جہاز ہوتے ہیں بغیر اس کے پائلٹ کے ان کو، یا جو ڈرونز کا ایک دم، اچھا اب یہ بھی آ گیا نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کہ ایک وقت میں 100 جو ڈرونز ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور ایسے حملہ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں سوام، یہ سوام کرتے ہیں۔ تو اینٹی سوام ایکوپمنٹ ہے یہ، اس کو پھر ان کو ایسے یعنی کہ لائٹ کے ساتھ ان کو پھر وہ گراتا ہے۔ تو اس سے جو اس کے یہ 5 سیکنڈ میں یہ اپنی کارروائی کرتا ہے۔ 2.5 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ 360 ڈگری پہ کام کرتا ہے ارد گرد ایسے، یعنی کہ یہ جو ویپن ہے یہ 360 یعنی کہ پورا کور کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ ہتھیار تھے جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا۔ اب میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیوں منفرد ہے؟ منفرد اس لیے ہے کہ دیکھیں، انڈیا ہمارا دشمن ہے، یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے بعد آپ اسرائیل کی طرف آ جائیں گے، چلیں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ انڈیا جو ہے وہ روس سے بھی لیتا ہے، وہ فرانس سے بھی اسلحہ لے رہا ہے، وہ اسرائیل سے بھی اسلحہ لے رہا ہے، وہ امریکہ سے بھی اسلحہ لے رہا ہے، باندھ کا اسلحہ اس کے پاس۔ اب فرانس سے پوری دنیا لے رہی ہے، باقی دنیا بھی لے رہی ہے، امریکہ سے پوری دنیا لے رہی ہے، اسرائیل بھی پوری دنیا کو اسلحہ بیچ رہا ہے۔ ایک تو شیئرنگ ہو گئی، یہاں ایکسکلوسیوٹی ہے۔ پاکستان میں ایکسکلوسیوٹی کیا ہے؟ پاکستان جو ہے اس نے امریکی اسلحہ بھی چلا کے رکھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے، اس کے ماہرین کو، اس کے پائلٹس کو، اس کے فوجیوں کو، اس کے جو بھی اسلحہ چلانے والے لوگ ہیں جانباز، انہوں نے ایک چیز چلا لی ہے۔ سعودی عرب کے پاس پورا امریکی اسلحہ پڑا ہوا ہے، فرانس کا اسلحہ اس کے پاس ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے، قطر کے پاس ہے، سب ہماری ایکسیس میں ہے۔ اچھا، اب ایک آ گیا، رہ گیا صرف اسرائیل، تو اسرائیل کے بھی اسلحہ کہیں سے گھوم گام کے کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ خود کوئی ایکسکلوسیو اسلحہ کوئی بھی نہیں بناتا، اس کا بھی اسلحہ کوئی اور کمپنیاں جو امریکی اور یورپی ہیں وہی بناتی ہیں۔
پاکستان، ترکی اور چین، ان کا جو اتحاد ہے یہ بڑا ایکسکلوسیو اتحاد ہے. یہ جو اسلحہ اپنے لیے بناتے ہیں ان کے ویریئنٹس کسی کو نہیں دیتے. یہ نہیں ہے کہ چین کسی کو اسلحہ نہیں بیچتا یا نہیں بیچے گا. کیوں نہیں بیچتا؟ بیچے گا. یا ترکی کسی کو اسلحہ نہیں بیچتا یا نہیں بیچے گا؟ بالکل بیچے گا. پاکستان اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے ابھی تو، لیکن اپنے ویریئنٹس ہیں، اپنی خاص چیزیں ہیں، اپنے لیے خاص چیزیں تیار کر کے اپنے راز ان کے اپنے ہوں گے. تینوں کا ایک پلیٹ فارم ہے. تو یہ ہے اس میں اصل میں منفرد اور انفرادیت. تینوں مطلب دوست پکے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفاعی مطلب ان اناؤنسڈ ایک دفاعی پیکٹ میں جڑے ہوئے. ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ اناؤنس نہیں ہے لیکن سب کو پتہ ہے. ہمارا دشمن تو نام لیتے نہیں تھکتا کہ پاکستان، ترکی اور چائنا. تو اس لیے ہماری انفرادیت ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.